ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سے سوالات ہیں, SMS بھی آپ کے آ رہے ہیں, لائیو کالز بھی ہم لیں گے اس سیکشن میں, کیونکہ آج ایک کافی طویل دورانیہ کا پروگرام ہے اور اس کے اندر ہسٹری آف پاکستان سیٹھی صاحب کی زبانی ہم نے سنی ہے, بہت سے انٹرسٹنگ ایسپیکٹس اور ریونیوز ہم نے ڈسکس کیے. سیٹھی صاحب لیٹس ٹیک این SMS جس کے اندر کہا گیا کہ سیٹھی صاحب اب یہ ایک فیوچر پریڈکشن ہے کہ سیٹھی صاحب جو حالات آپ نے بتائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے؟ ارے یہ تو بہت بڑا سوال ہے, آنے والے وقت میں کیا ہونے لگا ہے. معیشت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, جمہوریت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, انڈیا پاکستان ریلیشنز کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں, بہت ہی اس کے اوپر تو پھر 2 گھنٹے کی بحث ہو سکتی ہے کہ کس چیز کے اوپر بات کی جائے. آنے والے حالات ابھی ٹرانزیشن میں ہیں, مشکل حالات ہیں. انڈیا پاکستان ریلیشنز مشکل میں ہیں, US پاکستان ریلیشنز ڈامک ڈول ہیں, ہماری اکانومی بیٹھی ہوئی ہے, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, باہر پروٹیسٹس ہو رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پھنسا ہوا ہے. کیا میں کہوں کیا یہ سال مشکل سال ہے. سیٹھی صاحب غور ایوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم غور صاحب. وعلیکم السلام. I expected a call from you. میرے 2 سوال ہیں یہاں پہ جی. ایک ہے آپ نے تاشکند کی بات کی اور وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ تاشکند ڈیکلریشن سائن کرنے کے بعد جو بھٹو صاحب کا کردار رہا. جی میں نے یہی معاف کیجیے گا, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے یہاں ایسے احساس دلایا جیسے کہ ہم وہاں سرنڈر کر کے آئے تھے. ہاں لیکن آپ نے ایوب خان کی کتاب بھی دیکھی ہوگی, ڈائریز آف فیلڈ مارشل ایوب خان, اور میری کتاب بھی گلمپسز انٹو کوریڈورز آف پار. اس میں فوٹوگراف لگی ہوئی ہے جو تاشکند کا ڈیکلریشن سائن ہو رہا ہے, بھٹو صاحب تالی بجا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ تالی کیوں بجا رہے ہیں؟ بڑی اچھا سوال ہے جی. میں نے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. بھٹو صاحب نے بڑا دوگلا رول پلے کیا. پہلے ایوب خان صاحب کو ایڈوائز کیا کہ انڈیا کے اندر فوجیں بھیج دیں اور مجاہدین بھیج دیں. پھر جنگ چھڑ گئی جو کہ بالکل ان کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھی. ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ جنگ چھڑ جائے گی. اور پھر جب یہ تاشکند گئے تو وہاں جا کے لے گئے ان کو اور وہاں دستخط کروا دیے, اور وہ گھر آ کے احساس ایسے دلایا, منہ بنا لی اور کہا کہ ہمیں تو ایوب خان نے لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے. وہ ایک سیاسی موقع پرستی اور روتھلیسنس تھی بھٹو صاحب میں, جو کہ انہوں نے استعمال کی, اور پھر وہ استعمال کر کے عوام کو اپنے ساتھ لے کے اور آپ کے والد صاحب کی چھٹی کرا دی. سیٹھی صاحب مزید کالز بھی ہم لیں گے. یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایسے میسیج آئے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جتنے ڈسکریڈٹڈ ہمارے پولیٹیشینز اس وقت ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک کو کوئی بھی سویلین لیڈر ٹھیک طور پہ چلا سکے گا؟ دیکھیے ہمارے سیاستدان عظیم صاحب ہیں, انہوں نے جی ہاں ڈسکریڈٹڈ ضرور ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کون ڈسکریڈٹڈ نہیں ہے. 10 سال کے بعد آپ مشرف کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, نواز شریف بھی ڈسکریڈٹڈ ہے, زرداری صاحب بھی ڈسکریڈٹڈ. جائیں کہاں سے لے کے آئیں لیڈرز, کس قسم کا سسٹم لے کے آئیں؟ 30 سال ملٹری رول دیکھ لیا آپ نے. ہر دفعہ جب ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے تو سلوٹ کرتے ہیں, جب جاتا ہے تو گالی دے کے جوتیاں مار کے نکالتے ہیں. تو کیا کریں, کہاں جائیں؟ زرداری صاحب الیکشن ہو کے آتے ہیں, 2 سال کے اندر اندر ہم کہتے ہیں آپ گھر چلے جائیں. نواز شریف صاحب آتے ہیں, ان کو بھی جوتیاں مار کے نکال دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو یہ آپ جو سوال مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ڈسکریڈٹڈ ہے, میں کہتا ہوں سارا ملک, سارے لیڈرز, ملٹری, سویلین, بیوروکریٹک, ایون جوڈیشل, سارے ڈسکریڈٹڈ ہیں. سیٹھی صاحب یہ ایک ایس ایم ایس ہے, ڈاکٹر وسیم ہیں فیصل آباد سے. انہوں نے کہا کہ سیٹھی صاحب ذرا یہ بتائیے, دی اکنامک ڈیولپمنٹ وچ اکرڈ ڈیورنگ آرمی ریجیمز از بیٹر دین سویلین گورنمنٹس. وی وانٹ پارٹی ایلیویشن, کافی لمبا ایس ایم ایس ہے, چیپر تھنگس, اسٹرانگ اینڈ پراسپر پاکستان. وی ڈونٹ بادر ویدر اٹ از نواز شریف, پریزیڈنٹ مشرف. یہ بات ہے کہ جس پور کنٹری کی نیشنل اسمبلی کی وہ صحیح ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب فوج پاور میں ہوتی ہے تو امریکہ کے ساتھ جپھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر امریکہ کی طرف سے امداد ملتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی معیشت تھوڑی بہت چل پڑتی ہے. جیسے ہی وہ جپھی ختم ہوتی ہے تو معیشت پھر گر جاتی ہے. تو سویلینز کا یہ ہوا ہے, جب بھی وہ آئے ان پاور تو اس وقت امریکہ یہاں نہیں تھا. 90s میں امریکہ کہاں تھا؟ آپ کو تو وہ ٹھاپے لگا رہا تھا اس وقت. تو جب فوج مشرف صاحب آئے تو 2 سال کے اندر امریکہ واپس آ گیا. اب عرض یہ ہے, میں اگری کرتا ہوں کہ اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے, ڈیفنس بھی بہت امپورٹنٹ. یہ رشتہ ڈیفنس اینڈ ڈیولپمنٹ کا بہت امپورٹنٹ. سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ہم نے آگے بڑھانا ہے. سیلف ریلائنس کرنی ہے, سیکریفائسز کرنی ہے, کس قسم کی سیکریفائسز کرنی پڑیں گی؟ کیا یہ سیکریفائس کافی ہے کہ جی پاورٹی ایلیویشن بند ہو جائے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بند ہو جائے, اور ہم نیشنل سیکیورٹی لے کے اور وہ بھی ملٹری ہتھیار لے کے ہم اپنے آپ کا سارا پیسہ وہاں خرچ کرتے جائیں؟ کیا یہ ماڈل فیل نہیں ہو چکا؟ تو جب امریکہ پھر چلا جائے گا, جب یہ 9/11 اور یہ افغانستان چھوڑ جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ یہ ہتھیار لے کے کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ روٹی پانی لیں گے ہم؟
تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ماڈل جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا اور پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کا وہ سول ملٹری ریلیشنز کے اندر انوالوڈ ہے. ہمیں اپنا سول ملٹری ایکویشن کو ٹھیک کرنا ہوگا, یہ نوشن آف نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کیا ہے, کون ڈیفائن کرے گا, کیوں نیشنل سیکیورٹی, اینٹی انڈیا نیشنل سیکیورٹی اور کوئی نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے, کیا فرانس کی نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے, کیا ان کو جرمنی کے ساتھ 100 سال اور جنگ کرنی ہے, کیا جرمنی کی اور یورپ کی نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے, سب کی نیشنل سیکیورٹی ہے, کیا وہ صرف ایک ہاسٹیلیٹی کے اوپر بیس ہوتی ہے, نہیں. تو یہ ویژن کی بات ہے, لیڈرشپ کی بات ہے, فوج کو بھی ایک دوسرا رول اختیار کرنا پڑے گا, سیاستدانوں کو اپنا رنگ چینج کرنا پڑے گا, عوام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, ملک کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. شیخ صاحب ابرار حسین صاحب ہمارے ساتھ لیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سوال میں سر ابرار حسین بات کر رہا ہوں لیا سے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, تو وہ ایک اچھے محب وطن اور اچھا کام کرنے والے تھے. یہ معیشت بہت اچھی تھی, ہم بزنس مین ہیں, بزنس بہت اچھا چل رہا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں جی, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیشہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ فوجی ملٹری رول کے حق میں رہی ہے. اس میں دو وجہ نا, ایک تو یہ پیسہ آ جاتا ہے, انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, پروفٹس بنتی ہیں, بڑی اچھی بات. دوسری چیز یہ کہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے, سیاست جمہوریت کم ہوتی ہے, ہم جیسے لوگ اتنا بول نہیں سکتے, اور یہ جو ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, پروٹیسٹ ہوتی ہے, ایک ٹھاپ لگتی ہے, فارغ ہو جاتے ہیں لوگ. اور پھر تیسری چیز یہ کہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے اکنامکس کی. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملٹری حکومت کہیں جا نہیں رہی ہے, کوئی نئے الیکشن نہیں آ رہے ہیں, جو آج کی پالیسی ہے اس بجٹ کی, وہ اگلے سال اسی پالیسی کو اور مضبوط کیا جائے گا. تو آپ بزنس کمیونٹی جو ہے آپ سوچتے ہیں ارے یار اب تو ہم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, 3 سال کا آگے بھی سوچ سکتے ہیں. تو آپ کا رویہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں, مگر عرض یہ ہے کہ یہی تو ہمارے سیاستدانوں سے ہماری توقع ہے کہ 5 سال حکومت کریں, حکومتیں گرائی نہ جائیں, 5 سال حکومت کریں, ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر اچھی حکومت کرے یا بری حکومت کرے, کم از کم اسٹیبلٹی تو آئے گی, کنٹینیوٹی تو ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ حکومت نے کہیں نہیں جانا, اگلی حکومت آئے گی وہ اس کے اوپر بہتر ہی کام کرے گی, اس سے خراب کام نہیں کرے گی. پھر آپ پالیٹیشینس کو اور اکنامک پالیسی کو اپریشیٹ کریں گے, کیونکہ وہ موقع ہی نہیں ملتا. 10 سال ملٹری رہتی ہے جب آتی ہے, پالیٹیشینز ایک حکومت 2 سال کے لیے آتی ہے, 2 سال کے لیے, اب پھر وہی شروع ہوا ہے. آپ چاہیں گے کہ جی یہ چھٹی ہو اور فوج پھر واپس آ جائے, امریکہ اور فوج اور ملے مل کے پھر اس ملک کی حکومت کریں. آپ لوگ بزنس کمیونٹی کو تو بہت کچھ مل جائے گا, غریبوں کو کیا ہوگا, جن کی پاورٹی جو ہے, غربت بڑھتی جا رہی ہے, ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں, اور مڈل کلاس جو ہے وہ آزادی بھی چاہتی ہے, بولنا بھی چاہتی ہے, ڈانس کرنا بھی چاہتی ہے, سیکھنا بھی چاہتی ہے, دنیا میں جانا چاہتی ہے, نوکریاں لینا چاہتی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ سیٹھی صاحب, یہ حسن صاحب ہیں کراچی سے, انہوں نے میسج کیا. سیٹھی صاحب آپ نے کل بھی بتا رہے تھے, پرسوں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے وہ کرپشن کا جو رینٹل پاورز میں ہوئی. آپ نے ابھی خود کہا کہ یہ گورنمنٹ کوئی اچھا فائنانس منسٹر اپوائنٹ نہیں کر سکی, تو پھر اس ملک کی آرمی کیا کرے, کیانی صاحب کیا کریں, انہوں نے اپنی مرضی کے بندے لگانے ہیں. جی ہاں, یہ تو یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ اگر زرداری صاحب نہیں اچھا منسٹر لگا سکتے اور نواز شریف صاحب اپنا منسٹر کرپشن بھی کرتے ہیں تیار نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو صحیح سوال ہے آپ کا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ جو امریکہ کہے گا کہ بھئی وہ بندہ لے کے آؤ جو کہ IMF کی عزت کرے, IMF پروگرام چلائے. اب آپ دیکھیے گا نا جب حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں تو آپ جو ویلکم کر رہے ہیں, دیکھیے گا کیا ہوتا ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, آپ کی بیلٹ کو ٹائٹ کیا جائے گا, چیخیں نکلیں گی آپ کی جب IMF کا پروگرام ہوگا. یہ ساری سبسڈیز جو پاپولر گورنمنٹس دیتی ہیں عوام کو, یہ بند ہونے جا رہی ہیں. انتظار فرمائیے. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت سے ایسے میسیج ہیں اور کوسچنز ہیں, وہ لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.